میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد زندگی نہیں بنایا تو ہے چاہے زندگی، اگر ہم نے قرآن مجید کو ایز سچ نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو دوسروں تک پہنچایا، ہمارا ہدف کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا میں نو مسلمان دے گھر پیدا ہی تو اسے واسطے کیتا سی، میں خود پیدا نہیں ہویا مسلمان۔ اگر تیرا دین میں اس نافذ کرنے واسطے نہیں کوشش کرتا تو میرا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، میرا دنیا تے آنا مقصد ہی کوئی۔ تو جب تک انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا، استقامت نہیں آتی۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم۔ اگر آپ کا مقصد نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، منزل نہیں ہے، تو کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ حیوانوں جیسی۔ قرآن نے کہا حیوان ہیں، معلوم ازل ہیں۔ یہ تقریر نہیں کر رہا، بات سمجھانے کی کر رہا۔ اگر مقصد سامنے ہو تو آدمی کو کوئی شخص روک سکتا ہی نہیں اس کے مقصد سے۔ ہمارے ہاں المیہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں۔ جبکہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں، بچوں کے پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں بچوں سے کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنو گے؟ انجینئر بنو گے؟ پائلٹ بنو گے؟ ہم مسلمان ہیں، کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارا زندگی کا مقصد کوئی بے مقصد زندگی گزار۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مسلمان مار کھا جائے، میرے کسی کاغذوں میں نہیں لکھا ہوا۔ ہم نے اسے پڑھا نہیں ہے، ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ انسان کی فرد کی تربیت سے لے کر اجتماعیت کی تربیت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ، تابعی، تبع تابعی سے لے کر تا دم قیامت آنے والے انسان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، انسانیت اپنی تہذیب و تمدن میں عروج میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد کوئی زمین میں نبی نہیں آیا۔ انسانیت اتنی گئی گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ٹھیک کرو۔ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر ساری اس کی شکلیں آ گئی، شیطان جو کچھ کر سکتا تھا اس نے زمین پہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی بات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھی۔ آدم کب پیدا ہوئے؟ ایک دانہ کھایا، ایک غلطی کی، اللہ نے زمین پہ اتارا، جاؤ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب دنیا میں جاؤ، اب اس کے سارے حربے دیکھو، یہ کیا کرتا تھا۔ قرآن نے ہمیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ آدم علیہ السلام جب تنگ آ چکے ہوں گے اس کی شیطان کی ریشہ دوانیوں سے اور مصیبتوں سے، پھر اللہ نے کہا کہ اس نے یہ دعا پڑھی، آپ یہ دعا پڑھ لو۔ کتنے دور، کتنا 40,000 بیٹے تھے ان کے۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ جاؤ، ایک اس نے آپ کو ورگلایا ایک بات پہ، دنیا میں جاؤ دیکھو کہاں کہاں ورگلائے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سمجھ آتا کہ تا دم قیامت انسان کی رہنمائی کب ہوئی ہے؟ جب انسان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کائنات میں،
حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ایک بستی میں ایک ایک شخص کو کہا، ایک ایک شخص کو، یا اللہ یہ جوڑا جوڑا تھے تب بھی میں نے دعوت دی، یا اللہ یہ اکٹھے تھے تب بھی میں نے دعوت دی، یہ اکیلے کے لوگ میں نے دعوت دی، یہ نہیں مانے۔ اگر ان کو تو نے اب زندہ چھوڑا، اس میں سے ظالم ہی پیدا ہوگا۔ آدم ثانی تھے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، پورے جزیرہ نما عرب تک۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اجتماعیت کی زندگی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ساری زندگی انفرادی زندگی۔ غور کیجئے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو وہ انعام بخشا کہ ان کا ہر عمل پسند کر کے کہا کہ ہر حاجی وہاں جا کر یہ عمل دیکھے۔ مجھے یہ پسند ہے، اگر کوئی شخص میرا بننا چاہتا تو ابراہیم کی زندگی دیکھ لے، پہلے ابراہیم ہی تو بنے نا، اللہ والا تو بنے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر مقصد زندگی نہیں ہے تو پھر زندگی اپنی پہلے سیدھی کرے، کسی مقصد کے لیے زندگی گزاریں، مقصد کے بغیر زندگی تو قرآن نے بل ہم ازل کہہ دیا ہے، اس سے بھی بدتر ہے، چوپائے ہیں اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے، جہاں سے مرضی چارہ کھا رہے، اس کو پیاس لگتی ہے، جہاں سے مرضی چارہ۔ تو بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے، انسان بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ وہ جو مقصد زندگی ہے، وہ جو مقصد زندگی ہے انسان کی، اگر اس کی طرف ایک منٹ کے لیے غور کریں تو جب تک انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا، استقامت نہیں آتی۔ استقامت نہیں آتی۔ اب دنیا کو کوئی اصول دیکھ لے، مقصد ہے تو استقامت ہے، مقصد نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے تو کوئی استقامت نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم۔ بہرحال بڑے تحمل سے بات سمجھیے، ہم پڑھتے تو ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ استقامت منزل کے بغیر نہیں آتی۔ دنیا کا اصول دیکھ لیں اور ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اس شعر میں علامہ نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مجھے مسلمان کے گھر جو پیدا کیا ہے، میں اپنی آزاد مرضی سے نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے ہم پر، ہمیں جنت کا ٹائٹل دے کے بھیجا گیا ہے۔ آج کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، اللہ نے کہا میں اس کو دوہری جنت دوں گا، کیوں؟ اس نے اپنی دنیا جیرن بنا لی ہے، اس نے اپنی دنیا دوزخ بنائی ہے۔ نہ اس کی ماں رہی، نہ باپ رہا، نہ بہن رہی، نہ بھائی رہا، نہ عزیز و قارب رہے، نہ بیوی رہی، نہ بچے رہے، چھوڑ چھاڑ کے مسلمانوں میں آ گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ ایک دنیا اس کی جہنم بن گئی اور ایک آگے نمازی بن گیا۔ اللہ نے کہا دوہری جنت دوں گا، قرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن اصولی طور پر مسلمان کو یہ ٹائٹل دے کے بھیجا گیا ہے۔ ابھی ہم نے اپنا ٹائٹل بچانا ہے، مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، مسلمان پیدا ہو، مسلمان مرنا ہے۔ ہم نے اپنا ٹائٹل بچانا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی کمال مثال ہے۔ باپ کی کمائی بیٹا 99% ضائع کر دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی بیٹا 99% سنبھال دیتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو ایز سچ نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو دوسروں تک پہنچایا، ہمارا ہدف کوئی نہیں ہے۔ ہدف کے بغیر زندگی ہے ہماری۔
ایک آدمی وقتی طور پر کوئی کام کرتا ہے، وقتی طور پر اسے زندگی گزار لی، اس کے بعد کوئی ہدف تو نہیں تھا۔ استقامت میں بہت بڑی بات ہے، تب ہی تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ اکبر، کوئی آسان سی بات ہے، میرا رب اللہ ہے، میں ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاروں تو معاشرہ تو میرے خلاف ہے، پھر میں ڈٹا ہوں، جمع ہوں۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، صاف صاف بات کہی قرآن نے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ مستقل مزاجی اور جہاد، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ بتائیں مجھے، دو اصطلاحات ہیں آپ کی۔ مستقل مزاج کوئی شخص ہو ہمیشہ کام کرتا رہے، اس کی زندگی میں جہاد نہیں ہے۔ جہاد کب ہے؟ ایک مثال دوں گا، بات سمجھ آئے گی۔ جو ہومیو کا ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ مریض کو ایک پوٹنسی دیتا ہے، کچھ شفا ہوتی ہے، ایک دن کھا لے، 2 دن کھا لے، جب وہ اس کی پوٹنسی جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، بے سر ہو جاتی ہے۔ کسی کام کو مستقل کرتے رہنا، مستقل کرتے رہنا، جہاد کے بغیر وہ پوٹنسی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جہاد ہوتا یہ ہے، اس کی وہ پوٹنسی بدلتا ہے تاکہ اس کے جسم کے ساتھ میچ نہ کر جائے، یوز ٹو نہ ہو جائے، اور جو چیز یوز ٹو ہو گئی وہ ظاہر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس دن مومن کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے، فکر کرے کہ آگے آج کچھ نہیں میں نے کیا، آج میں آگے نہیں بڑھا، آج میں نے خیرات کی تو کل جتنی کی، آج میں نے جو نیکی کا کام کیا کل جتنا کیا، آج میں نے 2 نفل زیادہ کیوں نہیں پڑھے، آج میں نے خیرات زیادہ کیوں نہیں کی، آج میں نے دعوت لوگوں کو اور زیادہ کیوں نہیں دی، کل میں نے 2 کو دی، 3 کو میں نے کیوں نہیں دی۔ اگر یہ سوچ پیدا ہے تو اس کے لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ استقامت کے اوپر ہے بات۔ استقامت ہوتا ہے مستقل مزاجی سے کسی کام کو کرتے، ہدف کے بغیر ہوتا نہیں۔ یا یہ ٹارگٹ مکمل ہو گیا، ہدف آپ کا بن گیا، استقامت آپ کی آ گئی، مقصد کے لیے آپ زندگی گزارنا شروع، تو پھر اب اس میں جہاد کا رنگ ڈالیں۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو زندگی مقصد کے لیے گزاریں۔ اگر قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے بھی کوئی مقصد سامنے نہیں ہے تو پھر چھٹی ہوگی، ناغہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ بابا دنیا کے کسی کام میں ہدف کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور میں نہیں جانتا کہ کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو وہ مسلمان کا ٹائٹل بچانا ہے۔ اس ٹائٹل بچانے کے لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت۔ بہت بڑی بات۔ اور قرآن مجید نے اس اللہ کی رحمت کو بھی مشروط کیا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت مشروط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ ہے ہمارا دین، مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آ گئی ہے سمجھ تو ٹھیک ہے، کام بن جائے گا۔ اگر مقصد کے بغیر آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وقت گزارنا ہے، گھر بھی بیٹھ کے وقت گزارنا تھا، جہاں بھی چلو آ گئے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ یہ دین جو ہے مقصد کے بغیر نہیں، یہ قرآن کی تعلیم مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ اگر مقصد ہوگا تو آدمی چھٹی بھی نہیں کرے گا، ناغہ بھی نہیں کرے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے سامنے تو شیطان نہیں آ سکتا مقصد والے کے ساتھ، اس کو برگلا ہی نہیں سکتا۔
اچھی طرح اپنا ذہن بنائیں، اچھی طرح کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اپنی مرضی سے. بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل. اس کو بچانا ہے کس بنیاد پر؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حل عمل. منزل اللہ راضی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ کہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کرتے ہو نا. کون آدمی اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اپنے منہ میاں مٹھو ہے، میں اللہ کا بڑا چہتا ہوں، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اپنے منہ کہہ رہا ہے. ریئلزم قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک جگہ پر اور ریئلزم بیان ہوا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ریئلزم بیان ہوا. کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو؟ ہاں دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہر شخص دوسرے کو کہے گا اور اپنے تائیں بھول جائے گا. ریئلزم ہے نا، قرآن نے ریئلزم کہا. اس کو کرتے رہنا، میں بھی کہ اس ریئلزم سے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں. جب آپ کسی کو کہیں گے یار نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں آیا کرو، تو وہ تو مسجد میں پہنچ گیا، آپ خود موجود نہیں ہیں وہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو رہنمائی قرآن مجید کی دی ہے، اگر ہم کسی مقصد کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ثواب اور برکت رہ جاتا ہے. ملے گا، ملے گا، ملے گا، لیکن ایسے ہی نہیں ملے گا. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بچہ یہ کام کرو میں تمہیں انعام دوں گا، وہ پوچھ لینا انعام کیا دو گے، تو آپ اسے کام ہی نہیں کرتے. اگر وہ جا کے کام کر بھی لے تو پھر آپ پہلے اس کا کام دیکھتے ہیں کہ اس نے انعام کی لالچ کو کیا یا اس نے خود کیا، مقصد کے لیے کیا، پھر وہ حقدار ہوتا ہے انعام کا. ایسے نہیں انعام ملتے. بہرحال آج جو میں نے جو قرآن مجید کی آیات ہماری تھی اس کی تمہید بتانی تھی آپ کو کہ یہ آج کی ہماری آیات کی تمہید ہیں. اب ہم اس پارے کی طرف آتے ہیں.